اسلام کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی یا کچھ اور؟ السلام علیکم، میں ہوں نوید انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں 4 اسٹار کیفے۔ میں ہوں مسعود احمد۔ میں ہوں عبد المنان۔ میں ہوں یوسف بخاری۔ محترم ناظرین، آج کا پروگرام کچھ سنجیدہ نوعیت کا ہے، ایک افسوسناک واقعہ، اندوہناک واقعہ جس کا اسلام سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان نعروں کو بھی ہم نہیں تسلیم کرتے اگر وہ اسلام کے خلاف کارروائی میں استعمال ہوں، کہ ایک شخص کو زندہ جلا دیا گیا ماورائے عدالت، قانون کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، اور اس پہ بلاسفیمی کا الزام لگا کر اس کو آگ لگا دی گئی، اور ایک جم غفیر نے یہ سارا عمل سر انجام دیا۔ اس کی ہر سطح پر مذمت کی گئی ہے، افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، اور 4 اسٹار کیفے کی طرف سے ہم لوگ بھی رنجیدہ ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں اقلیتوں سے بھی اور دوسرے افراد سے بھی جن کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے اس موضوع پہ؟ ہاں، میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جیسے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد پاکستان کا جو امیج سافٹ دنیا امیج میں تھا نا، گیا ہے، جس کے اوپر پچھلے کافی عرصے سے کام ہو رہا ہے کہ پاکستان کا ایک امیج بلڈ کیا جائے، بنایا جائے۔ پچھلے دنوں آپ ہی مجھے بتا رہے تھے کہ ایک اسپیشل انسٹیٹیوٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کا امیج بنا رہے ہیں، انٹرفیتھ ہارمونی کے مختلف کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ تو جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو میں اس ٹائم یوز کر رہا تھا، انٹرنیٹ پہ ہی تھا، براؤزنگ کر رہا تھا، تو میں نے اس ٹائم دیکھا میں کہ گلف نیوز ہو، ٹائمز انڈیا ہو، یو ایس اے ہو، یو کے ہو، پوری دنیا کی آپ ہیڈ لائنز دیکھ لیں، ان کے میگزینس کے فرنٹ پیجز دیکھ لیں، جو چیز بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہاں پر جو امیج پاکستان کا گیا ہے اس واقعے کی وہ وجہ سے، ٹیررسٹ اسٹیٹ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں پیچھے لے کے چلا گیا ہے، جہاں بہت بدنامی ہوئی ہے جی، آپ بہت صحیح زیادہ کہہ رہے ہیں۔ جو موسٹ ڈینجرس سٹیز آف دا ورلڈ ہیں اس میں پاکستان کا نمبر دور دور تک کہیں نہیں تھا۔ شام ٹاپ پہ تھا اور اس کے بعد کچھ عرصے تک ایران ٹاپ پہ تھا۔ اب عراق اور شام یہ دونوں ممالک پیچھے رہ گئے اور ٹاپ پہ اس وقت پاکستان ٹرینڈ کر رہا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ 10 سال 11 سال پہلے بھی ایک واقعہ یہی سیال کوٹ میں ہوا تھا، جان دو بھائیوں کو، اور اس واقعے کے بعد وہ دونوں بھائی بھی یاد آئے۔ بالکل ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے ساتھ بھی سیال کوٹ میں جو ہے نا وہ تشدد کیا گیا تھا، اور جو ہے وہ انڈیا کا میڈیا چیخ چیخ کے اس وقت بول رہا ہے اور ہمارے نبی کا نام لیتا ہے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی یہ تعلیمات نہیں تھیں، وہ بھی اس طرح نہیں بتاتا تھا مسلمانوں کو جس طرح کہ یہ لوگ کر رہے ہیں اور جس طرح اسلام یہ کر رہا ہے۔ یعنی they also know it very well, very clearly کہ بھائی اسلام کا مطلب سلامتی ہے، اسلام کا مطلب اخلاق ہے، یہ نہیں ہے جو کام یہ کاروبار شروع ہو گیا، یہ دھندا شروع ہو گیا۔ اور اس کی جو ریزنز ہیں وہ ٹالرنس ہے جی، ہمارے اندر برداشت واقعی عدم برداشت کے اس رجحان کو بڑھاوا بھی دیا جا رہا ہے۔ اس میں ہماری معاشی حالات کی بھی ریزن ہے، ہماری تعلیم اور تربیت کی کمی بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ ہمیں جو ممبروں سے جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں اس کے اندر کتنا ممبر ہمیں یہ سمجھاتے ہیں یا مذہبی حلقے کہ بے ایمانی چھوڑ دو، ذخیرہ اندازی چھوڑ دو، اوور چارجنگ چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو وہاں پہ جائے گا کون اگر وہ یہ سکھانے لگ جائیں گے؟ اب آپ سمجھ رہے نا، واقعات ہیں، جذبات ہے، سب کچھ ہے۔ مشہور ایک جملہ ہے نا کہ نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے، نبی کی نہیں مانتے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، اس میں نا میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہمارے یہاں، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں نا، پاکستان میں لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا احساس نہیں ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ کہاں تک جاتا ہے، اور اس کے اثرات یا اس کے ریئیکشن میں جو چیزیں آپ کے اوپر آتی ہیں وہ عام لوگوں کو نا ان چیزوں کا احساس نہیں ہے۔ ہائبرڈ وار کے بارے میں ان کو معلومات ہی نہیں ہے۔ اچھا، میں سر آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں کہ ہم لوگ کام کرتے ہیں، ایز اے فری لانسر کام کرتے ہیں، تو ہماری ڈیلنگ پوری دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں جی کہ میں اگر کسی بھی گورے کے ساتھ، کسی بھی نیشنلٹی کے بندے کے ساتھ، یا کسی بھی ریلیجن کے بندے کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو میں ایز اے مسلم میں ایمبیسیڈر ہوں۔ بالکل، میں نے ریپرزینٹ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ میں مسلم ہوں، اور ہم ایسے ہوتے ہیں، اور اکثر کلائنٹس کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہو بھی جاتی ہے مختلف موضوع پہ۔ اب آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ مجھ سے جب 2-3 گورے اس موضوع پہ سوال کرتے ہیں تو
تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ میں کس ریزن، کون سی ایسی لاجک یا ریزن دوں اور میں پاکستان کو یا اس واقعے کو ڈیفینڈ کروں. شرم سے سر جھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انتہائی نہ صرف شرمندگی ہوتی ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگوں کی شرمندگی اور ہم لوگوں کی ندامت صرف ہماری نہیں ہے. ہم لوگ مل کر اسلام کی شکل بناتے ہیں. بالکل ایسے ہیں. ہمارے اعمال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، ہماری معاشرت اور ہماری یہ سماجیت، اسی کو تو یار اسلام کی پہچان بنے. تو ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کس طرح اپنے آپ کو پورٹریٹ کر رہے ہیں؟ ساری عمر اخلاق کا درس دینے والے، اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی عورت کا حال پوچھنے والے شخص کا آپ یہ پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. وہ ہمارا استاد ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا پیر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جان تو ہم اس کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں اور لینے میں اس سے بھی جلدی کرتے ہیں کہ ہم جان لے لیتے ہیں. اس نے کہا بے ایمانی نہ کرو، جھوٹ چھوڑ دو. کون مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. کوئی بھی نہیں مانتا. تو ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے اس بات. جتنے بھی لوگ اس دن ہنگاموں میں تھے، اس بندے کو مارنے میں تھے، کیا ان لوگوں نے نماز بھی پڑھی تھی؟ نہیں. اگر آپ ان کی کچھ ویڈیوز جو لیک ہو رہی ہیں جن میں وہ دیکھ رہے ہیں ہم ان کی ویڈیو، جس میں وہ جو تھے مینیجر جو تھے ان کی بھی ایک ویڈیو تھی، اس کے پیچھے وہ جو لوگ باتیں کر رہے تھے، وہ جو ماں بہن کی گالیاں نکال رہے تھے، کیا وہ اسلام تھا؟ سیاسی نعرے لگائے جا رہے تھے. پھر آپ نے اس میں دیکھا ہے کہ وہ بڑے زور و شور سے جو ہے وہ سیاسی نعرے لگائے جا رہے تھے. اور ایک اس میں ایک شخص تھا، ایک مینیجر ملک عدنان، ٹھیک ہے، اس نے کوشش کی، بہت کوشش کی، اس سے ایک پازیٹیو وائب بھی آ رہی تھی. مطلب اس نے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا اس کے ساتھ، بچانے کی کوشش کی، خود بھی مار کھائی. کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بھائی میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میں آپ کے سامنے، وہ جو بھی ہے جاہل ہے، اس کو ہماری زبان کا نہیں پتا، اسے اردو نہیں پڑھنی آتی ہے، دیوار پہ جو پوسٹر لگا ہوا تھا اس نے نہیں صحیح طریقے سے پڑھا، اس سے غلطی ہوگی، ہم اسے پولیس کے حوالے کرتے ہیں، پھر اسے پاکستان سے واپس باہر بھیج دیتے ہیں، اس کی نوکری ختم کروا دیتے ہیں. اصول یہ بنتا ہے کہ اگر بلاسفیمی یا توہین رسالت، توہین مذہب، توہین صحابہ ہوئی ہے تو جناب آپ اسے رپورٹ کریں. بالکل. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور نہ ہی میرا دین، میرا مذہب اور میرا نبی، میرا پیر مجھے یہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اپناؤ. ہاں اگر ریاست، اس سے میں ٹکر لوں گا. اگر میں اس وقت اولو الامر کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا تو پھر میں اس کا اعلان کروں گا، اور اس کے بعد پھر یعنی سے بغاوت کہیں گے. آپ تو بغاوت کریں گے بھائی، اس کی بھی ریزن ہوگی کوئی نہ کوئی. ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ بغاوت ہی کی ہے نا ان لوگوں نے، اور کیا کیا انہوں نے دین سے بغاوت کی، اپنے نبی سے بغاوت کی. ان کی یہ تربیت نہیں ہے، ان کا یہ میسج نہیں ہے. بھائی اسلام ایسے نہیں فاسٹسٹ گروئنگ مذہب بنا ہوا دنیا کا. بالکل اسلام ایسے نہیں پھیلا تھا، یہ سب چیزیں کر کے نہیں پھیلا تھا. بالکل ایسے. یہ آپ لوگ نا وہ میسج دے رہے ہیں جو ایک طبقہ خاص یہ کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، جبکہ نہیں، بالکل نہیں پھیلا. جبکہ ہم یہ ماننے والے ہیں بھائیوں مسلمانوں، خدا کا واسطہ ہے کہ اسلام ہمارے نبی کی تعلیمات، بالکل اس کے اخلاق، اس کے پیار کی وجہ سے، اس کے درس کی وجہ سے، اس کی تعلیمات کی وجہ سے، اس کی اسوہ کی وجہ سے، اس کی سیرت کی وجہ سے پھیلا. میرے بھائی یار یہ کیا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ آگ لگا دی آپ نے. آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی پودے کو یار کاٹنے سے حضور نے منع کیا ہوا ہے. جنگ کے اندر آپ بچوں کو، عورتوں کو، ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. آپ نے ایک شخص کو جلا دیا. ایک انتہائی کریہ آپ نے کام کیا ہے، اور جس شخص نے اس میں ملوث ہے مجھے پورا یقین ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ پورا انصاف ہو. وہ پچھلے میں کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی جن لوگوں نے یہ کیا ہے نا، ان کو یقین ہے نا کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ بہت اچھا کام کیا ہے. تو ان کو وہ مشورہ دے رہا تھا کہ مہربانی کریں، اب نہ آپ نے کوئی وکیل کرنا ہے، جج کو کہنا ہے کہ ہمیں سیدھی پھانسی دو، کیونکہ ہم تو جنت کے اعلیٰ درجے میں ہیں، ہم نے وہاں پہ جانا. لیکن وہاں معافیا مانگ رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، جو پکڑے جا رہے ہیں. وہ تو اسی ٹائم میڈیا کے سامنے آ کے بڑے دھڑلے سے بات کر رہے تھے اور سارا کچھ. بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات سے جتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور جو اس کے ریزلٹس آتے ہیں وہ ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، بالکل بھی اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. آپ یہ مانیں گے کہ ہمیں بڑے سے بڑا دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا یہ سارا دن مودی اپنے میڈیا کے اوپر بالکل جتنا مرضی ہمارے خلاف بولتا رہے، بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ لوگوں کی مہربانی سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. بالکل ایسے دھبا لگ جاتا ہے یار پورے اسلام کے نام پہ، اور آپ ہو کہ وہ
کیا کہوں یار میں تو ایسی کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نکلے گی. میں بہت رنجیدہ ہوں, بہت افسوسناک واقعہ تھا یہ. سب سب لوگ ہم لوگ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. دیکھیے کسی نے غلط کیا ہے صحیح کیا, کیا آپ اور میں اجازت دیں گے کسی کو کہ کوئی ہمارے نبی کی ہمارے مذہب کی توہین کر سکے؟ نہیں دیں گے. خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو یار ہم رپورٹ کریں گے, ہم اسے پکڑ کے لے کر جائیں گے, لیکن ہم اس کے ساتھ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے, ثبوت اکٹھے کریں گے اور اس کو لے کے جائیں گے, اس کو وہاں پہ جا کے اس کو وہ کروائیں گے نا, اس کو قانون کے حوالے کریں گے نا. آپ کا لا موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں. جب ہر چیز میں آپ کی عدالتیں, آپ کا قانون, آپ کی فورسز, آپ کی پولیس, ہر چیز اویلیبل ہے, تو آپ کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ پھر میسج نا بنانا ریپبلک والا جاتا ہے کہ ریاست خود کچھ نہیں کر سکتی, اور پھر اسلام کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں. یار آپ نے نبی کو بھی ناراض کیا ہے, پوری دنیا کو ہمارے خلاف کیا ہے, اپنے ہم وطنوں ہم مذہبوں کو بھی اپنے خلاف کیا ہے. جنہوں نے بھی یہ کام کیا بالکل غلط کیا ہے. اگر ہوئی تھی توہین رسالت یا توہین مذہب, آپ اس کو قانونی طور پہ پکڑ کر دیتے. مولا علی کا ایک واقعہ ہے جناب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک مزاحیہ تحریر جو ہے جس شاعر نے لکھی تھی, اس کو جب مولا علی کے حوالے کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اس کو 2000 روپے اشرفی دی یار, اس کو اونٹ دیا, اسے کہا کہ چلے جاؤ. سب لوگوں نے مخالفت کی, حضور سے شکایت بھی کی, اور حضور فرماتے ہیں اس مقام پر کہ جو کسی کو سمجھ میں بات نہیں آئی وہ علی کو سمجھ میں آ گئی. اور اگلے دن یار جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو وہ شخص وہاں پر وضو کر رہا ہے, وہ بیت لے رہا ہے, اور فجر کی نماز کے بعد وہ کہہ رہا ہے حضور میں آپ کی شان میں نعت لکھ کر لے کر, جو سب لوگوں نے سبحان اللہ. کیا کر رہے ہو بھائی, کیا کر رہے ہو؟ جو آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے واقعات ہمارے ساتھ پہلے بھی ہو چکے ہیں, لیکن 24 گھنٹے ہم پر بھی اور گورنمنٹ بھی اثر رہتا ہے. 24 گھنٹے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں جب تک اگلا واقعہ نہیں ہوتا. اور یہ بھی ہے ہمارے معاشرے کا المیہ. مطلب میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن یہ جو صورتحال بن گئی ہے, جس طرح کا یہ معاشرہ بنتا جا رہا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آخری واقعہ نہیں تھا. اس طرح کے واقعات اور بھی ہوں گے. خدا نہ خواستہ اگر گورنمنٹ اس کے اوپر اچھا رسپونڈ کرتی ہے جیسا کہ اب تک کر رہی ہے, سزائیں دیں اور پراپر طریقے سے اس کو ایڈریس کر کے, اور سامنے کلیئر پکچر دکھائی جاتی ہے کہ یہ اس کا ہم نے جو ہے نا ہم نے رزلٹ کیا ہے, یا یہ اس کا اینڈ کیا ہے ہم نے, بالکل ٹھیک ہے, تاکہ آگے پھر اس طرح کے واقعات نہ ہوں. ٹھیک. پرویز کھٹک صاحب نے بیان دیا ہے کہ جذباتی بچے تھے, ان سے جذبات میں یہ ہو گیا, میرے سے بھی ہو سکتا ہے. اب یہ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم جوان تھے ہم بھی ایسے ہی تھے. ہاں ایسے جذباتی تھے, یہ نہیں کہنا چاہیے نا ان کو. وہ پھر میڈیا پہ آ کے یہ باتیں کرنے کی طرف سے جو آفیشل ہے مولانا شرفی, انہوں نے اس پہ معافی بھی مانگی ہے اور تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے, لیکن اس سے بات نہیں بنے گی. منان از ایبسولوٹلی رائٹ, صحیح بات کر رہے ہوں کہ قانون کی نا ایک مثال ہونا ہے. اس مثال سے یہ ہوتا ہے, دیکھیں قانون جب امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے, سزائیں دی جا رہی ہوتی ہیں اور بتائی جا رہی ہوتی ہے, بھائی دیکھو یہ غلطی کی تھی تو یہ سزا ملی ہے, تو قانون کی نا پھر بالادستی قائم ہوتی ہے. لوگ قانون کو پھر ہاتھ میں لینا چھوڑیں گے, ادروائز یہ تماشا چلتا رہے گا. سرکار بینک کو مار دیا, بینک والے مینیجر کو مار دیا, صرف یہی پلی لے کر کے جس نے گستاخی رسول کر دی تھی تو میں نے اس کو مار دیا. تو یہ سلسلہ تو جناب پھر نہیں رکے گا, اور یوں ہی آپ پھر اس دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے. یہ گرومنگ کی ضرورت ہے جی سب کو, اور اللہ معاف کرے. آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں, سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, اور اپنا اخلاق جو ہے نا وہ نبی کے رستے پر لے کر جائیں, نبی کو فالو کریں, اور ان کو انہی کی سیرت کو فالو کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے. اور کبھی بھی وہ کبھی بھی انہوں نے کسی بھی لاش کا موصلہ بنایا ہو, قیدیوں کی لاشوں کو جلایا ہو, تو ٹھیک ہے پھر یہ کام کریں. اگر نہیں کیا تو پھر آپ کو شرمندہ بھی ہونا چاہیے, اور میسج بتائیں سب لوگوں کو, خدا کے لیے پیغام دیں, مولوی حضرات کو بھی دیں, بچوں کو بھی دیں, فیملی کو بھی دیں, ممبر سے آنی چاہیے یہ آواز, ہر لحاظ سے فیملی میں بتائیں سب لوگوں کو کہ جی حوصلہ اور بردباری اور اخلاق کے ساتھ آگے بڑھیں. ہم توہین مذہب اور توہین نبی برداشت نہیں کر سکتے, لیکن فوری طور پہ ایکشن لیں گے تو قانونی کے دائرے میں رہتے ہیں. بالکل. اسی کے ساتھ جی ہم اپنا پروگرام اینڈ کرتے ہیں. اگر ہماری سے کوئی بھی بات غلط ہو گئی ہو تو درگزر کیجیے گا, کیونکہ ہم کوئی ایکسپرٹس تو نہیں ہیں, ہم صرف اپنے دل کی جو ایک رائے تھی وہ اس کا اظہار کر رہے تھے. اور ذرا سا بھی اگر کچھ آپ کو احساس ہوا ہو یا آپ کو لگا ہو کہ انہوں نے کوئی اچھی بات کی ہے تو لازمی اس کو شیئر کیجیے گا, اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.